کریں تو امکانات ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ 400 فٹ کی گہرائی پر ایسی چٹان ملے گی جس کے مساموں میں تیل ہوگا. تو وہ ڈرلنگ کا سامان لے گئے, ڈرلنگ ہوئی, 4000 فٹ پہنچ گئے, چٹان بھی مل گئی, لیکن اس میں تیل نہیں تھا. جہاں تیل نہیں ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں ڈرائی ہول. یہ کنواں خشک نکلا, حالانکہ خشک کبھی نہیں ہوتا, مساموں میں پانی ہوتا, اور اس میں تھوڑی بہت گیس کی بو بھی تھی. واپس آ گئے. پاکستان ایک انرجی ڈیفیشنٹ کنٹری, بے تحاشا انرجی ڈیفیشنٹ, نہ تیل, نہ کوئلہ, نہ جنگلات. گھر کا چولہا جلانے کے لیے لکڑی بھی نہیں دستیاب. تو کس طرح یہ چلنا تھا؟ تو کسی کو یہ خیال آیا کہ اگر وہاں گیس کی بو تھی تو ذرا پھر سے جا کے دیکھیں کہ وہاں گیس کا کیسا ذخیرہ ہے, کتنا بڑا ہے, کس کوالٹی کا. تو اسے ری ایویلویٹ کیا تو پتا چلا کہ یہ تو بہت بڑا ذخیرہ, اتنا بڑا ہے کہ اس وقت جو دنیا کے گیس کے بڑے ذخیرے تھے ان کی ٹکر کا. لیکن مشکل یہ تھی کہ پہاڑوں کے درمیان, جس سے قریبی شہر کراچی جو 400 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا, کوئٹہ ایک صنعتی شہر نہیں تھا, ایک ٹورسٹ اسپاٹ یا ہل اسٹیشن, لیکن کسی نہ کسی کے پاس اتنا ویژن تھا کہ اس نے کہا کہ جب کوئی انرجی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم یہ 400 کلومیٹر پہاڑ, وادی, ریگستان, میدان ہم اس سے گزار کر لائیں گے کراچی تک. اور 56 انچ قطر کی پائپ لائن ڈالی گئی. یہ میرے لیے سب سے اہم نقطہ ہے کہ کسی کا ایسا ویژن تھا کہ اس گیس کا استعمال اتنا بڑھے گا کہ اگر ہم 12 انچ 24 انچ کی پائپ لائن لے گئے تو یہ کارآمد نہیں ہوگی. ایک ہی دفعہ 56 انچ وہ آ کے, جسے ہم سوئی گیس کا بس اسٹاپ کہتے ہیں, یہ ٹرمینل یہاں انہوں نے لا کے پہنچا دی, اور پھر یہاں سے انڈسٹریز کو اور پائپ لائنوں کا جال بچھا کے شہر میں گھروں کو. سوئی گیس کا ذخیرہ تو ایک بڑا ذخیرہ تھا اور مل گیا ہمیں, لیکن آئل اینڈ گیس کی تلاش جاری رہی اور ہم جگہ جگہ ڈرل کرتے رہے. اور ہم جہاں ڈرل کرتے وہاں ہمیں 2-3 کنووں میں سے ایک کنویں میں کامیابی ملتی. اور کامیابی کا مطلب ہے کہ کسی کنویں میں تیل, کسی کنویں میں گیس, اور کسی کنویں میں دونوں چیزیں. تو ہم کرتے یہ رہے کہ جہاں گیس ملتی وہاں سے ایک پائپ لائن لے کے جو سوئی کی پائپ لائن گزر رہی ہوتی تھی اس میں ملا دیتے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 50 برس 1960 سے 2010 تو میں نہیں کہوں گا, 2005 تک 45 برس تک توانائی کا پاکستان کا بوجھ اکیلے گیس نے اٹھایا. سوئی کا ذخیرہ اور 100 چھوٹی چھوٹی فیلڈ سندھ اور پنجاب میں پھیلی ہوئی, جو سب سوئی صدرن اور سوئی ندرن کی پائپ لائن سے جوڑ کے کام چلاتے رہے. لیکن آپ کہیں گے کہ صاحب اب تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اب تو قطر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو کہاں آپ کی گیس اور کہاں کامیابی کی ضمانت. اگر میں یہ لیکچر 2005 میں دے رہا ہوتا تو اس سے بڑی کامیابی کی ضمانت کوئی معدنی وسیلہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہو سکتا جو قدرتی گیس کا ہمارے لیے ثابت ہوا. 2005 میں 2-3 تبدیلیاں ایک ساتھ ہوئیں. پہلی تبدیلی تو یہ کہ یہ سوئی کا ذخیرہ 3.5 کروڑ کی آبادی مغربی پاکستان 1952-54 میں وہ ہو گیا 18 کروڑ, 20 کروڑ, 25 کروڑ. بھائی وہ گیس کیسے پوری پڑے گی؟ پھر ہم نے ایک حماقت کی کہ جی ہم اس کو ایک سلنڈر میں کمپریس کر کے بھریں گے اور کار کی ڈکی میں لگا دیں گے اور آپ سستے فیول سے گاڑی چلائیں. ارے بھائی سستے فیول سے تو چلائیں, لیکن اس فیول کا جو کام تھا چولہوں کا جلانا وہ کون کرے گا؟ تو ہم پھر شارٹیج میں آ گئے اور مسائل میں آ گئے. لیکن اس سے قدرتی گیس کی اہمیت کسی طرح سے کم نہیں ہوتی, آج بھی ہے. ہم جو منگاتے ہیں LNG اور جو لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, یہ سب کچھ کرنے کے باوجود 70-80% توانائی جو ہے وہ یہی ہماری قدرتی گیس
آج بھی فراہم کر رہی ہیں.